ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، اور دوسری جگہ پہ بھی کہا، کئی جگہ کہا، احادیث میں آتا ہے۔ لیکن یہ جو کتاب شفا ہے، کیا یہ شفا اس کتاب کو گلے میں لٹکانے سے مل جائے گی، بازو پہ باندھنے سے مل جائے گی، الماری میں رکھنے سے خیر و برکتوں کا نزول ہو جائے گا؟ یہ باطل فلسفہ بھی سمجھنا چاہیے۔ عجیب بات یہ ہے، عجیب بات ہے۔ شہد میں شفا ہے، زمزم میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، ساری حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہیں۔ لیکن ایمانداری سے بتلائیے، اگر کوئی شخص آپ جیسے، ایک ایسا شخص یہاں پہ ایسا بھی ہوگا جو کوئی کلاس نہیں پڑھا ہوگا، وہ بھی اس کے سامنے بھی اگر کوئی شخص شہد کو یا زمزم کو گلے میں لٹکا کے پھرنا شروع کر دے گا تو وہ کیا کہے گا؟ یار یہ بڑا جاہل ہے، یہ شہد پیے گا تو شفا ملے گی، یہ زمزم پیے گا تو شفا ملے گی۔ کیا شہد لٹکانے سے شفا مل سکتی ہے؟ زمزم لٹکانے سے شفا مل سکتی ہے؟ تو قرآن پاک پڑھے بغیر لٹکانے سے شفا کیسے مل سکتی ہے؟ قرآن پاک بھی پڑھیں گے، شفا مل جائے گی۔ پھر ان لوگوں کو اگر سمجھایا جاتا ہے جناب آپ فلاں سے جو تعویذ لے کے آتے ہیں ایسا نہ کیجیے، جی وہ تعویذ کلام اللہ کا لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر قرآن پاک کی آیتیں درج ہیں۔ آپ یہاں سے عقل کا ٹھوکر کھانا اور عقل کے باطل ہونے کا اور عقل کو وحی سے اگر آزاد کر دیا جائے تو کیسے کیسے نمونے پیش آتے ہیں۔ آپ خود یہاں سے اتنی سی بات سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کا تعویذ لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ پیر صاحب نے لکھا ہے۔ اب انہوں نے لکھ دیا ہے، جی یہ شرکیہ کیسے ہو گیا؟ اس کے اوپر تو قرآن پاک لکھا ہوا ہے۔ او بھائی ذرا بات کو سمجھنا، تعویذ پیر نے لکھا، اس کے اوپر ایک آیت لکھی، اس نے کہا گھر کے سرانے کے نیچے رکھ دو، الماری میں رکھ دو، خیر و برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا، رزق کھل جائے گا۔ عقل کے اوپر کیسے پڑتا ہے وہ بندہ؟ کوئی بھی، ہم جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنے گھروں میں جائیں، الماری کے اندر پورا قرآن پڑھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پڑھا ہوتا ہے۔ الماریوں کے اندر جہاں پہ آپ نے کتابیں رکھنے کا کوئی آلنا وغیرہ بنایا ہوتا ہے وہاں پہ قرآن پڑھے ہوتے ہیں، وہ پورے کا پورا قرآن الماری میں پڑھا ہے، اس سے خیر و برکتوں کا نزول نہیں ہوا۔ پیر نے ایک آیت لکھ دی ہے، الماری میں رکھ دینی ہے، خیر و برکتوں کا نزول ہو جانی ہے۔
अल्लाहु मुस्तआन अला मा तसिफून। وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر फारसी बोलता है, कई दफ़ा हिंदी बोलता है, कई दफ़ा वो पंजाबी बोलता है, कई दफ़ा पश्तो बोलता है। सुरियानी इब्रानी दुनिया के अंदर लातदाद ज़ुबानें मौजूद हैं। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जिस ज़ुबान में जितने लोग जब भी बुखारे में हारे की बोलियाँ सुनता भी हूँ, जानता भी हूँ, जवाब भी देता हूँ। मैं अब्दुर्रहमान दाखिल अदारा तहफीजुल कुरान इंस्टीट्यूट नरवाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها فقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء कि अल्लाह ने जिस पैगंबर को भी भेजा, जिस कौम की तरफ भेजा, उस पैगंबर को उसका जुबान दान बना के भेजा।
ऐसा कभी नहीं हुआ कि कौम पंजाबी हो और उनकी तरफ नबी जो है वो इंग्लिश मैन आ जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले यही अल्लाह का कानून था। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही। क्यों? लियुज़िल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा। कोई ये ना कहे कि पैगंबर की बात मुझे तो समझ ही नहीं आई, बल्कि जिसने गुमराह होना है वो भी समझ के हो और जिसने हिदायत पाना है वो भी समझ के। ते हर कोई आखे बेली बेली, ते हर कोई आखे ते मैं भी आखा बेली। उस वेले दा कोई नहीं बेली, उस वेले दा कोई नहीं बेली, जदो जान जासी अकेली। दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, आखिर सजना भी मर जाना। डीगर ते दिन गया साजद ते औरत नू डुब जाना। दुखिए दी गल बस दुखिए ही जाने, दुखिए दी है गल बस दुखिए ही जाने। ते सुखिए नू की खबरां सज्जन जिन्ना दे लोग मौत ने मारे, अज तक तक रोंदे कबरां। बस करो ना रोवो अखियो, बस करो ना रोवो अखियों, ते कुछ नहीं लभदा रोया। जिउंदियां ते दुख मुकदे नाही, मुक जांदे ने फिर मोया।